خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک پیدا ہونے والے اہل ایمان کو خیر امت سے خطاب کیا ہے، خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین جماعت ہو۔ تو یقیناً جس طرح سے امام کائنات علیہ السلام انبیاء کی ایک لمبی فہرست اور بڑی تعداد میں سب سے زیادہ فضیلت اور برتری کے مستحق اور حقدار ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین کا جو منصب ملا، جو آپ کو فضیلت اور برتری ملی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کو بھی بہت زیادہ فضیلت اور برتری ملی ہوئی ہے۔ جس طرح نبی کی تمام انبیاء پہ فضیلت ہے، اسی طرح آپ کے امت کی فضیلت دیگر امتوں پر بھی ہے، اور کئی پہلوؤں سے اس امت کی فضیلت ہے۔ جمعہ کے اس مختصر وقت میں سارے پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن تو نہیں ہے، اس لیے صرف قیامت کے دن، روز قیامت جب محشر قائم ہوگا، اس دن اس امت کی فضیلت و برتری کیا ہوگی، اس دن اس امت کی خصوصیات کیا ہوگی، اس کے بارے میں کچھ پوائنٹ پر اختصار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب قیامت کے دن یہ برتری ہے تو دنیا کے اندر بھی برتری ہے، دنیا کے اندر فضیلت ہے۔ مسلم کی روایت ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، کہ تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کی جماعت، انا انشاء اللہ بکم لاحقون، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وددت انا قد رأینا اخواننا، کہ میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں، میں اپنے بھائیوں کا دیدار کر لوں، انہیں دیکھ لوں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے تو ہمیں دیکھ لیا اپنی زندگی میں، اب کن بھائیوں کے دیکھنے کی، دیدار کی آپ تمنا کر رہے ہیں؟ کن بھائیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو۔ اخواننا لم یأت بعد، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، میری زندگی کے بعد پیدا ہوں گے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، میری رسالت کو قبول کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، میرے وہ بھائی جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، جو مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کے دیکھنے کی میں آرزو کر رہا ہوں، ان کو دیکھنے کی تمنا کر رہا ہوں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف اخوانک لم یاتی،
کہ ان بھائیوں کو آپ کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک آئے ہی نہیں، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، آپ کی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپ ان کو کیسے پہچان سکیں گے؟ کیسے ان کو جانیں گے کہ ہمارے بھائی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک آدمی ہو اور اس کا ایک گھوڑا پچکلیان ہو. پچکلیان کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور پیر اور پیشانی سفید چمکدار ہو، اور وہ گھوڑا بہت سارے گھوڑوں میں جو کالے اور سیاہ ہوں ان گھوڑوں کے درمیان ہو، تو کیا اسے اپنے گھوڑے کو پہچاننے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنا گھوڑا نہیں پہچان سکے گا؟ ہزاروں گھوڑے ہیں، سب کالے سیاہ کلر کے ہیں، اور ایک گھوڑا اس کے پیشانی، اس کے دونوں پیر اور دونوں ہاتھ یہ چمک رہے ہیں، کیا اسے پہچاننے میں کوئی دقت ہوگی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آدمی اس کو آسانی سے پہچان لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لوگ آئیں گے، میں اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانوں گا؟ میری امت کے لوگ آئیں گے غر محجلین، ان کی پیشانیاں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے. جو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے وضو کرتے، جن اعضاء کو دھوتا تھا، ہاتھ پیر اور چہرے کو دھوتا تھا، اس وضو کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر اور پیشانی چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. اس سے میں پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یعنی انہیں آثار وضو سے پہچانوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا قیامت کے دن یہ خصوصیت بتلائی کہ میری امت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور ان کے چمک کی وجہ سے ہم انہیں پہچان لیں گے. وَأَنَا فُرُطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں ان کا فرد ہوں گا حوض پر. فرد کہتے ہیں کہ جو قافلے کے آگے جا کر کے پانی کا انتظام کرتا ہو، قافلے کو ٹھہرانے کا مناسب جگہ کا انتخاب کرتا ہو. تو جب پہلے قافلے کی شکل میں جب سفر کرتے تھے تو قافلہ جب چلتے چلتے تھک جاتا تو ان کو ٹھہرانے کے لیے، آرام کے لیے، رات گزارنے کے لیے یا قیلولہ کرنے کے لیے، جو بھی ٹائم رہے، ان کو ٹھہرانے کے لیے مناسب جگہ کا انتظام کرنا ہوتا تھا. اور ان کو ایسی جگہ پہ ٹھہرایا جاتا جہاں انسانوں اور جانوروں کے پینے کے لیے پانی ہو، جانوروں کے لیے چراگاہ ہو، گھاس پھوس ہو، جس سے جانور اپنے پیٹ بھر سکیں. تو یہ انتظامات کرنے کے لیے جو قافلے کے آگے ہوتا تھا اس کو فرد کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی امتیوں کے لیے فرد کی حیثیت رکھتا ہوں، یعنی میں پہلے چلا جاؤں گا اور حوض کوثر پہ میں اپنے بھائیوں کا، اپنے امتیوں کا انتظار کروں گا. وہ آئیں گے اور میں ان کو آثار وضو سے پہچان لوں گا. دوسری خصوصیت